دوستو، فیض احمد فیض ہماری تاریخ کے ایک زندہ انسان ہیں جن کا ایک کردار ہے، جس کی فکر ہے۔ ان کی ایک تقریر ہے جو کہ انہوں نے ماسکو میں بین الاقوامی لینن امن انعام کی پرشکوہ تقریب میں اردو زبان میں کی تھی۔ اس کے کچھ پیرے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ لینن امن انعام کی عظمت تو اسی ایک بات ہے، واضح ہے کہ اس سے لینن کا محترم نام اور مقدس لفظ وابستہ ہے۔ لینن جو دور حاضر میں واضح ہے، انسانی حریت کا سب سے بزرگ علم بردار ہے، اور امن جو انسانی زندگی اور اس زندگی کے حسن و خوبی کی شرط اول ہے۔ مجھے اپنی تحریر عمل میں ایسا کوئی کام نظر نہیں آتا جو اس عظیم اعزاز کے شان شایان ہو، لیکن اس عزت بخشی کی ایک وجہ ضرور ذہن میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس تمنا اور آدرش کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو وابستگی رہی ہے، یعنی امن اور آزادی کی تمنا، وہ بجائے خود اتنی عظیم ہے کہ اس واسطے سے ان کی حقیر اور ادنا کارکن بھی عزت اور اکرام کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ دوستو، فیض احمد فیض کہتا ہے، یوں تو ذاتی ذہنی طور سے مجنون اور جرائم پیشہ لوگوں کے علاوہ سبھی مانتے ہیں کہ امن اور آزادی بہت حسین اور تابناک چیز ہے، اور سبھی تصور کر سکتے ہیں کہ امن گندم کے کھیت ہیں اور سفیدے کے درخت دلہن کا آنچل ہے، اور بچوں کے ہنستے ہوئے ہاتھ شاعر کا قلم ہے، اور مصور کا موئے قلم، اور آزادی ان سب صفات کی ضامن اور غلامی ان سب خوبیوں کی قاتل ہے جو انسان اور حیوان میں تمیز کرتی ہے، یعنی شعور اور ذہانت، انصاف اور صداقت، وقار اور شجاعت، نیکی اور رواداری، اس لیے کہ بظاہر امن اور آزادی کے حصول اور تکمیل کے متعلق ہوش مند انسانوں میں اختلاف کی گنجائش نہ ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یوں نہیں ہے کہ انسانیت کی ابتدا سے اب تک ہر دور میں متضاد عوامل اور قوتیں برسر عمل اور برسر پیکار رہی ہیں۔ یہ قوتیں ہیں تخریب، تعمیر و ترقی، اور زوال، روشنی اور تیرگی، انصاف دوستی اور انصاف دشمنی کی قوتیں۔ یہی صورت آج بھی ہے، اور اسی نوعیت کی کشمکش آج بھی جاری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آج کل انسان مسائل اور گزشتہ دور کی انسانی الجھنوں میں کئی نوعیتوں میں فرق ہے، اور دور حاضر میں جنگ سے دو قبیلوں کا باہمی خون خرابہ مراد نہیں ہے، نہ آج کل امن سے خون خرابے کا خاتمہ مراد ہے۔ آج کل جنگ اور امن کے معنی میں امن، آدم کی بقا اور فنا، ان دو الفاظ پر انسانی تاریخ کے خاتمے کا تسلسل کا دار و مدار ہے۔ انہیں ہر انسانوں کی سرزمین کی آبادی اور بربادی کا انحصار ہے۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اب سے پہلے انسانوں کو فطرت کے ذخائر پر اتنی دسترس اور پیداوار کے ذرائع پر اتنی قدرت نہ تھی کہ ہر گروہ اس برادری کی ضرورتیں پوری طرح سے تسکین پا سکتی ہیں، اس لیے آپس میں چھینی اور جھپٹی جو ہے اور لوٹ مار کا کچھ نہ کچھ جواز بھی موجود ہے، لیکن اب یہ صورت نہیں ہے۔ انسانی عقل، سائنس اور صنعت کی بدولت اس منظر پر پہنچ چکی ہے کہ جس میں سب تن بخوبی پل سکتے ہیں اور سبھی جھولیاں بھر سکتی ہیں، بشرطیکہ کہ قدرت کے یہ بے بہا ذخائر، پیداوار کے یہ بے اندازہ خرمن بعض اجارہ داروں اور مخصوص طبقوں کی تسکین ہوس کے لیے نہیں بلکہ جملہ انسانوں کی بہبود کے لیے کام میں ڈالے جائیں، اور عقل اور سائنس اور صنعت کی کل ایجادیں اور صلاحیتیں تخریب کی بجائے تعمیری منصوبوں میں صرف ہو۔ لیکن یہ جبھی ممکن ہے کہ انسانی معاشرے میں ان مقاصد سے مطابقت پیدا ہو، اور انسانی معاشرے کے ڈھانچے کی بنائیں ہوس، استحصال
اجارہ کی بجائے انصاف، برابری، آزادی اور اجتماعی خوشحالی میں اٹھائی جائے۔ تو دوستو، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سب کے لیے قابل فکر ہیں کہ ہم مل جل کر جینا سیکھیں، رہنا سیکھیں۔ لیکن کیا کیا جائے؟ یہ چند خود غرض لوگ جو وسائل پہ، طاقت پہ، میڈیا پہ حاوی ہو جاتے ہیں، وہ انسانوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، آپس میں لڑواتے بھی ہیں اور تماشبین بنتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی جنگ ہوئی بھارت اور پاکستان کی، تو وہ ایک ٹیکنالوجی کی وار تھی۔ جنگ میں چاہے کوئی انسان مرے، کسی کا بیٹا مرے، چاہے وہ بھارتی ہو یا پاکستانی ہو، دونوں دکھد کی باتیں ہیں۔ اس پہ فخر کرنا، بغلیں بجانا اچھا نہیں ہے۔ صحیح بخاری۔